فطرت چاہتی ہے. ایک واقعہ سن لو کہ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا وقت آخری آیا. آپ اس وقت رات آخری آواز دیا کہ امیر ہے. اندر سے بات دی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ امیر ہے. تو باہر بیٹھے تھے نصیر الدین چراغ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے فرمایا بات یہ کہ امیر تو نہیں ہے نصیر ہے. پھر آپ چپ کر کے آدھے گھنٹے بعد پھر وقت تنگ ہوا تھا. کہنے لگا امیر ہے کہ نصیر ہے. پھر برداشت کر لے. پھر وہ وقت مجھے نہ آ رہا تھا کھڑ 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 کرتے وقت پوچھا امیر ہے. انہوں نے کہا جی خادم نصیر ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ چاہے نصیر کو نظام چاہے امیر کو تو اللہ ہی ہے جو چاہے وہی ہوگا. آ جا اندر تو ہی آ جا. اس کو دے دی ساری اور آپ نے روحانی سرمایہ. کہنے لگا لیکن ایک بات میں کر سکتا ہوں. اللہ نے تمہیں سرمایہ دلوا دیا روحانی سارا. میں کر سکتا ہوں کہ امیر خسرو کا جو عرص ہوگا نا وہ میرا عرص ایک ہی جگہ پر ہوگا. وہ ہماری محبت ہے. لیکن جہاں تک خلافت کا تعلق ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی کے نام. تو یہی بات ہمارے ساتھ روز ہوتی رہتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے لیے وہ اور ہوتا ہے اور فطرت جو ہمارے لیے چاہتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اختلاف جو ہے نا یہ ہماری خواہش کا اور ہمارے مقدر کا اس میں تضاد ہے. اگر ہم پہچان لیں کہ واٹ وی آر مینٹ فار تو پھر ہماری آرزو اگر اس مقرر شدہ بات کے قریب ہو وہ ہمیں آفت رہے گی. بڑی آفت رہے گی. قدرت کہتی ہے کہ تیرا اصل کام یہ ہے آپ اس شعبے میں آؤ. آپ کہتے ہو نہیں میں نے ادھر جانا ہے. اور پھر قدرت کہتی ہے اچھا جا کے دیکھ. ایک بار دو بار تین بار 7 دروازے 7 دروازے اور پھر بدلے میں ایک وقت آئے گا کہ لوٹ آیا ہوں میں تیرے سکون کرنے کے لیے تیرے پاس. تو ایک واقعہ یہ ہوتا ہے. تو گویا کہ جس کام کے لیے کہتے یہ ہے کہ نو مین از بورن ان دس ورلڈ whose work is not born for him. اس کا کام اس کے لیے پہلے پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے کام ایسے نہیں ہے کہ وہ پیسے پیدا کر دے چلے جہاں بیلا ہی دیکھ کے آؤ. ہر آدمی کے ذمہ ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو لے رہا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتہ چلتا. آپ کی اولادوں میں مطلب ایک واقعہ اضافہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کام کر کے جا رہے ہو. کہتے ہیں میں نے تو کچھ تخلیق نہیں کی. صرف 2 بچے تھے. یہ 2 بچے آنے والے زمانے کے آدم علیہ السلام ہیں. پتہ نہیں ان سے کتنی نسلیں چلنی ہیں کتنے اولیاء ہونے ہیں ان سے کتنے واقعات ہونے ہیں. اور یہ معمولی سے واقعہ آپ کر کے جا رہے ہو. یو آر ہینڈنگ اوور اے سیڈ ٹو دا کمنگ جنریشن. اور وہ سیڈ جو ہے وہ آنے والی پراسپیرٹی کا پتہ کتنا بڑا پیش خیمہ ہوگا. تو آپ اپنا کام کر چلے ہو. اور خوشی اور سرور کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فطرت کے قریب رہ جاؤ تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی. کوئی بتانے والا آپ کو آشنا کر دے اور خدا تجھے آشنا راز کرے. وہ جو آشنا راز جب تک نہیں ہوتے نا تب تک مطلب آپ کا سکون نہیں بحال ہوتا. ہم اپنا سکون کا نیا فارمولہ نکالتے ہیں اور جس نے زندگی بنائی وہ کہتا ہے کہ نہیں پاؤ گے سکون مگر میرے ذکر میں مگر میرے قریب رہ کر. اس وجہ سے ہمارا ڈیزائن کامیاب ہو سکنے کے باوجود نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا ڈیزائن دوسروں کے ذہن میں بھی ہے. میں چاہتا ہوں میں یہ بن جاؤں. میرا دوست چاہتا ہے کہ میں وہ بن جاؤں. میرے والدین چاہتے تھے کہ میں وہ بن جاؤں. میرے آنے پوسٹیرٹی یہ چاہتی ہے کہ میں وہ بن جاؤں. اولادیں یہ چاہتی ہے وہ بن جاؤں. اور اتفاقاً دوست جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے چھوڑو اس بات کو تو وہ بن جاؤ. اب اتنی باتوں کے اندر جو ہے نا میں کس کی لاج نبھاؤں سمجھ نہیں آتی. اس کا آسان نسخہ ایک بندہ تلاش کر لو جس کی خاطر زندہ مرنا آ جائے آپ کو قبول. اس سے پوچھے میں کیا کروں چھو وہ کیا کر ڈالو بھائی تم راضی ہو وہ کہہ کہ میں راضی ہوں. بس ختم بات. ایک بندہ کے لیے فائنڈ آؤٹ ون مین جس کے کہنے پر زندگی بسر کر دو. آپ اندازہ لگا لو چھوٹی زندگی بھی معتبر گزری ہے بڑی زندگی بھی معتبر گزری ہیں. غریب بھی پیغمبر گزرے ہیں امیر بھی پیغمبر گزرے ہیں. بڑے معززین پردیسی بھی ہوئے ہیں وطن میں بھی رہے ہیں. ہر شعبہ ہر جگہ ہر کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو آپ کو کہے گا کہ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے. اس تک پڑھنے کے لیے حالات بدلے نا. یو کین بیکم اے گڈ مین ایون وائل یو آر پور. آپ بہت اچھے آدمی ہو سکتے ہو. آپ کو چاہنے والے بدلے مل سکتے ہیں آپ کی غریبی میں بھی. اور دولت کے سرمے لگاؤ آنکھوں میں تو آپ کو اندھا ہی ملے نہ ملے کوئی چاہنے والا. جب تمہیں چاہنے والا نہ ملنا ہو
اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی نگاہ سلب کر لیتا ہے اور تم مطلب بیٹھے رہتے ہو اپنے سر پر سلائیاں لگا کے، کوئی پوچھتا نہیں آپ کو. اور جب وہ انتظام کرتا ہے پھر آپ کے جو قدر شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ ہیں واللہ، یہ اور بات ہے. شادی کو پہچاننے والا پھر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات ہے، قدرت جب چاہے پھر آپ پر کرم نوازی ہوتی ہے. آپ قدرت کو ساتھ لے کے چلا کرو تاکہ مطلب آگے پیچھے نہ ہو جائے بات. پھر آپ کا جو ڈیزائن ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جائے گا. یہ فرق ہے کس باب میں؟ کوشش اور نصیب. کوشش کو نصیب کے ساتھ تعاون کراؤ. نصیب جو ہے تمہارے اندر لکھا ہوا مزاج میں. نصیب کیا ہے؟ مزاج. اگر لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے مزاج تو نصیب بند ہے. اگر لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا پیغام ہے تمہارا نیک نصیب ہے. لوگوں کو خوشگوار دینا چاہتے ہو، کوئی واقعہ دینا چاہتے ہو، خیر خائی کرنا چاہتے ہو، بھلائی کرنا چاہتے ہو. مطلب اگر ایک آدمی جو ہے وہ کوئی میڈیسن بنا رہا ہے لوگوں کی خیر خائی کے لیے، نصیب نیک ہے اس کا. تو آپ اپنے وجود میں، اپنے ایمان میں، اپنے مرتبے میں، اپنی تعلیم میں، اپنے مال میں لوگوں کے لیے کیا یوں سمجھ لو کہ آپ انسان ہو، باقی انسان سارے مجموعی طور پر خدا ہے. کہنا نہیں چاہیے خدا کی کیا عبادت کر رہے ہیں، خدا کی کیا خدمت کر رہے ہیں. ہیومینٹی خدا سمجھو تھوڑی دیر کے لیے ہے، کوئی فرض نہیں ہے. اس ہیومینٹی کی کیا خدمت کر رہے ہو؟ ہیومینٹی ادر دین یو. آپ ہیومینٹی کو کیا دے رہے ہو ایز اے مین؟ اگر دینے کی تمنا ہے نصیب بہت اچھا، اسے یوز کرنے کی تمنا ہے تو پھر نصیب کمزور ہے. آپ کچھ سماج سے لینا چاہتے ہو نصیب کمزور ہے، سماج کو دینا چاہتے ہو نصیب اچھا ہے. بس اس کا فرق کو نکالتے جاؤ. یو وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف ادرس، یہ نصیب میں فرق آ گیا. کچھ دینا چاہو، عافیت دینا چاہو، کوئی دو چار لفظ دعا ہی دے دو، چلو خیر ہو جائے، یہ خیر ہے. ہماری کوششیں کیوں ناکام ہوتی ہیں کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے تم پسند کرو ایک ایسی چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز اور تمہارے لیے مفید ہو. یہ مشین بنانے والی ایجنسی کا حکم ہے جنہوں نے پیدا فرمایا انسان کو. ہم نے پیدا کیا اس کو، اس کو مطلب ہم نے بہت اچھا پیدا کیا، احسن تقویم. پھر اس کو اسفل السافلین بنایا. پھر ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. این ممکن ہے تیرے مزاج کی بات ہو رہی ہے، این ممکن ہے کہ تو پسند کرے کوئی چیز جو تیرے نقصان دہ ہو، اور این ممکن ہے تو کریہت کرے ایک ایسی چیز ہے جو تیرے لیے مفید ہو. لہذا اپنی پسند اور ناپسند کی اصلاح کر. اگر پسند کی اصلاح ہو جائے تو کوئی حاصل برا نہیں ہے. پسند کی اصلاح نہ ہو، ہر حاصل کے اندر اندیشہ ہے. پھر کوئی اچھی بات ہے، اندازہ لگاؤ. اعتراض کرنے والے پیغمبروں پر کر دیا، آپ پیغمبر ہو، آپ کے مال تو کوئی نہیں. بات تو ٹھیک ہے، پیغمبر ہے، مال تو نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مال چاہتا نہیں ہوں، پیغمبر ہیں ہم. تو مدعا یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک شعبے میں تعریف کرو گے دوسرے شعبہ کمزور نکل آئے گا. تو اللہ ہے بے نیاز، اور اس کی صفات میں بھی تضاد ہوگا کہ رحمان، اللہ رحمان ہے. تو قہار کون ہے پھر؟ اللہ سائملٹینیسلی یک وقت رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے. اعتراض والا اعتراض کیا جائے گا؟ ہم کہیں گے اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قہار بھی صحیح ہے، رحمان بھی صحیح ہے، دونوں خوبیاں صحیح ہیں. اب یہ بات سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملاؤ. غور کرو، بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا، اپنی تخلیق کو تابع تقدیر الہی کر دو. یا اپنی مرضی سے کرتے جاؤ، فارمولہ جہاں فیل ہو جائے دوبارہ کرو، فائٹ اگین، ڈو اٹ اگین. کبھی کبھی کھل جائے گا. کہتے یہ ہیں، اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بے شمار کامیابیاں ایسی ہیں جو دراصل ناکامی تھی. کیا ہے؟ بے شمار کامیابیاں ایسی ہیں جو دراصل ناکامی تھی، اور بے شمار ناکامیاں ایسی ہیں جو اصل میں کامیابی. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ کامیاب ہو گیا انسان اپنے مقصد میں، پیچھے پتہ چلا کہ وہ مقصد ہی گناہ تھا. کامیاب کیا ہوا؟ خاک کامیاب ہوا. اس سے بہتر تو ناکام ہو جاتا کہ میرے جی میں آئی یہ بات ہونی چاہیے، اور وہ بات ہو گئی ہے، اور تو وہ تو جرم تھا، یہ تو گناہ تھا. اوہو، ہمیں کیا پتا تھا، گرفت. اور بے شمار محرومیاں ایسی ہیں
جو شکر کرو کہ بچ گئے ہو تم اس بات سے، وہ تو بات بری تھی جو پوری نہیں ہوئی ہے، آ جاؤ ادھر جنت کی طرف. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ بعض وقت بچاتا ہے تمہاری آرزوؤں کو توڑ کے اور تمہاری آرزوؤں کو بھی پورا کر کے. اگر آرزو ٹوٹ جائے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، این ممکن ہے کہ یہ کامیابی کرا دو. ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ اور پرماتما کا دل ہوتا ہے کہتے ہیں، وہ بڑی خوبی کی بات ہوتا ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے. میاں اسلم بولو، آپ کے کہانی پر بولے. کبھی اپنے آپ پہ مایوس نہ ہونا. ناکامی اچھی ہے کہ وہ میاں محمد صاحب کے پھر سنا تھا مصرع کہ اگر وہ پسند کرے ہمارے لیے دکھ کو تو ہم سکھ نثار کر دیں دکھ کے اوپر، کہ دکھ قبول محمد بخشا تو راضی رہن پیارے. اگر وہ راضی رہے تو پھر دکھ کیا ہے. کہتے وہ تو اچھا ہوا کہ میں اس پہ سوار نہیں ہوا، میں سمجھ بڑا مایوس ہو گیا، ناکام ہو گیا اس چیز میں سوار ہونے جہاز میں جو کریش ہو گیا بعد میں سمجھ ناکام ہو گیا. یہ ناکامی جو ہے نا بعض اوقات اصل کامیابی ہوتی ہے. اس سنگت سے آپ بچ گئے، یہ اچھا ہو گیا. تو فطرت جو ہے وہ ساتھ چلتی ہے، وہ پریزرو کرتا ہے، تمہیں محفوظ کرتا ہے، وہ بچاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی مقصد ہے تیرے تخلیق میں، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. تمہاری اولاد کا بھی مقصد ہے، ماں باپ کی تمنا ہے، دوستوں کا ارادے ہے. اس لیے اگر ارادہ پورا نہیں ہوا تو شکر کرو، یہ ارادہ صحیح نہیں تھا. آپ بولو بولے آپ بولو. آپ حضور یہ مقصد کا تعین، یہ سب چیزیں تو ایک بہت دیر سے آتی. ہاں جیسے جلدی کیا ابھی نہیں جلدی تو ہے، ابھی کیا جلدی آپ کو آپ کو کوئی جلدی نہیں. کیا کرتے ہو جلدی؟ نہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی چیزیں جو اب ہم سن رہے ہیں، اگر کوئی پہلے بتا دیتے جی آپ کچھ اور ہو جاتے. نہیں کچھ اور چیزوں سے بچ بھی جاتے ہیں. اچھا اب یہی بات ایسی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. یوں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آج بھی نہ پتہ چلتا آپ کہاں ہوتے. شکر کا پہلو ہر جگہ ہے. کہتا ہے وہ نقصان ہو گیا، کہتے جو بچ گیا اس کا شکر ادا کر. چاہنے والا چلا گیا، جو بچ گیا اس کا شکر ادا کر. سو مچ گان ود دا تھیف، باقی جو ہے چور پکڑنے میں نہ ضائع کر، تو اس کو گزارا کر اپنا. چور کبھی پکڑے جاتے ہیں تو ایسی بات ہے. جو مل گیا شکر ہے، جہاں بھی مل گیا جو مل گیا. گلے کا مزاج چھوڑ دو، بند کر دو. اگر اف اور کاش یہ آپ نکال دو، لیکن اور کاش، تو زندگی بچ جاتی ہے. کاش حسرتا واہ حسرتا کہ کیا سے کیا، چھوڑ دو. شکر ہے جو پر ہو گیا، الحمدللہ جو ہو گیا. آج جہاں آنکھ کھلی ہے وہیں سے بیداری شروع ہوگی، سویرا ہوگی. یہ اسلام ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے. اللہ نے کمال ہی میں فرما دی کہ جہاں توبہ کرو وہاں داخل ہو گئے. پچھلی زندگی پھاڑ کے پھینک دو. یکسر کہتے کون وہ پرسو کون سا، ادھر تبھی پیدا ہوا ہے بندہ، وہ کہاں پھاڑ کے پھینک دو. وہ پھاڑ کر پھینک دیا، روز کا الجھا ہو گیا. ایک قصہ تھا غریبان کے سلوانے کا، نیا ہی آگے جا پر رجوع اللہ کرو، نیا ہو جاؤ. توبہ ایک ایسا نسخہ بتایا اللہ میاں نے. صحیح طور پر چلنے والے جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگ جو ہے نا، ضروری نہیں کہ نیک عمل بھی ہو جائے، نیک نیت تو ہے نا. اور اس کے بعد دعا توبہ کے لیے سب سے اچھی دعا، یا اللہ توبہ، غفلت اور غلطی کو تو منظور فرما ہم سے. توبہ غلطی ہوگی، غلطی ضرور ہوگی. غلطی یہ ہوگی کہ ہم تیرے حکم کے مطابق نہ چل سکیں، تو ہم نائل ہیں. لیکن ہم بد نیت نہیں ہیں، کچھ بد عمل ہوگی تو ہوگی، معافی فرما. توبہ آپ کرتے چلے جاؤ. خالی توبہ کا وظیفہ کرو تو یہ کمال کی بات ہے. الحمدللہ کا وظیفہ کرتے ہو تو یہ اور کمال کی بات ہے. دونوں ملا کے کرو تو یہ لاجواب بات ہے کہ استغفراللہ جو میں نے کیا، الحمدللہ جو تو نے کیا. ترجمہ کرتے جاؤ تو زندگی کامیاب ہے. اب کچھ بھی کرتے جاؤ بس کامیاب ہے.
ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اسی پہ عمل کرتے جاؤ، دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، آسان مسئلہ حل ہو گیا۔ معاف کرتے جاؤ، آسان مسئلہ حل ہو گیا۔ کوئی کام کرتے جاؤ، اگر آپ کو جو چیز آپ میں بیسٹ ہے، آپ کے اندر جو بیسٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی قلم بہترین ہے، یو آر پراؤڈ آف یور پین، لیٹ یور پین بی گڈ اینڈ ہیلپ فل فار ادرس۔ آپ اپنی پین سے لوگوں کو عافیت دو۔ اگر قلم ہے تمہارے پاس، قلم سے انجر کرو گے، مخلوق خدا کو خدا ہی سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مخلوق خدا کو انجر کرنا خدا کو پسند نہیں آئے گا۔ مخلوق کا مذہب جو ہے، مذہب کو نہیں ہوتا، یہ مخلوق ہی ہوتی ہے، یہ چند آدمیوں کا کھیل ہوتا ہے۔ مذہب، نفاست، واقعات، مقاصد، شعور، باقی مخلوق خدا تو بھولے بھولے لبی کمبا ہے، تو اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور گاؤں کے اندر آرام سے اس وقت تک سوئے پڑے ہیں لوگ، اور صبح کا اپنے ہل چلا کھیتوں میں جاؤ، واقعات کرتے جاؤ۔ بے شمار لوگ جو ہیں ایسے ہیں جن کو کلمہ پورا نہیں پتہ۔ ہمارے ہاں اپنے یہاں صبح سے مطلب انگلش میڈیم داخل کرایا بچے کو، صبح سے، اور بڑی مشکل سے بچہ پیدا ہوا، انگلش میڈیم کے واقعات، دوسرے واقعات، اس کو اردو لکھ، مرصع اور معلّہ، اردو معلّہ کی شکل میں نہیں لکھ سکتا بچہ آج کا، کیونکہ آپ نے اس کو انگریزی پڑھائی ہے، انگلش میڈیم پڑھایا۔ اسے کو کلمہ پوری طرح پڑھ، نماز پوری طرح پڑھ، کہتا ہے ڈیڈی ساری نہیں پتہ۔ آپ اس سے کیا عاقبت لینی ہے، کیا اس کو سوال تھے، کیا اس کو جواب ہونا ہے، یہ بھی نہیں پورا۔ کہتا ہے کہ آپ حرام کی بات کر رہے ہو، حلال کی بات کر رہے ہو، کہتے ہیں حلال کرنے کے بعد میں ہوگا، کہتے ہیں حرام ہی نہیں پورا ہو رہا ہمارے پور، حرام کمانے کے باوجود نہیں پورا ہو رہا، ہم کدھر کو جائیں؟ یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جواب دے اتنا ہے جتنا اختیار ہے۔ بے شمار لوگوں کو علم نہیں آیا مذہب کا، اور جو علماء کرام دیا ہے وہ بھی کچھ اور طرح سے دے دیا۔ کہ کیوں فیل ہوا آدمی؟ جو تمہارا جامعہ غزنویہ کا، جامعہ حنیفیہ کا، وغیرہ وغیرہ، بے شمار نام ہیں جو اپنے نام ہیں، اگر وہاں کا پڑھا ہوا بندہ ہو اس سے آپ نوکری میں نہیں لیتے۔ کہ اس جگہ پر کون آدمی چاہیے؟ سی ایس پی آدمی چاہیے، وہ کم از کم مطلب ادھر سے ادھر کوالیفائڈ ہو۔ میں آپ کو دیتا ہوں پرفیکٹ دارالعلوم کا کوالیفائڈ بندہ، کہ یہ آدمی درس نظامی کا پرفیکٹ کوالیفائڈ ہے، اسے آپ ڈپٹی کمشنر لگا دو، تم کا قیامت آ جائے تم نہیں لگا سکتے، تم مسجد کے امام لگا دو گے، کہتے آپ اذانہ دیتے جا، کھاتا جا۔ تو یہ وجہ ہے کہ تمہارے ہاں یہ ہے کوئی نظام رائج نہیں ہو سکتا۔ تو جو انگلش میڈیم ہے وہ اختیار والے ہوتے ہیں، اور جو عربی میڈیم والے ہیں وہ بیچارے بے اختیار ہوتے ہیں، اور پھر دین کو کیسے نفاذ تم کرو گے؟ یہ بڑے غور والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات کے نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو صفت پہ تمہارا غرور ہے یا ابتعاد ہے تمہارا صفت کا، اس صفت کو عوام کے لیے وقت پر، جو صفت ہے تمہاری، مال ہے تو کنواں بنا دو، اور پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، مال ہے تو بات ہے تو بات اس کو وقت کر دو، پین ہے تو پین لوگوں کی خیرخواہی کے لیے وقت کر دو، جو صفت ہے اس سے لوگوں کو ڈراؤ نہ، لوگوں کے لیے ہمدردی کرو، بس تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ عافیت چاہتا ہے اپنے ان بندوں کی جو سادہ ہیں بیچارے، سادہ بڑے مخلوق ہے، بڑی قیمتی مخلوق ہے سادہ، اسے لمبی چوڑی آگاہی نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا ہے، وہ بات کیا ہے، تمہیں پتہ منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہتے منافقت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ منافقت کیا ہوتی ہے؟ یہ دھندائیوں کی باتیں ہیں۔ کہتے وہ منافق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہتے وہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف آج منافق نہیں ہو سکتا، منافق دو زبانیں بولنے والا ہوتا ہے، تھوڑی سی عقل چاہیے۔ ہاں آپ بولتے، بولو بولو، آپ بولو۔ سر روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں روح کی حقیقت اللہ کا امر۔ سر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو جو اوپر جا چکے ہوتے ہیں، ہاں جو لوگ اوپر جا چکے ہوتے ہیں پہلے، ہاں وہ نظر آتے ہیں یا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں پہ جانے والی چیز دوبارہ لاہور شہر کی گلیوں میں آ جائے؟ کسی کے ہاں یہ پوچھا تھا اس کے بارے میں بات کہ یہ کیسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بدلے بعد علیہ السلام کو میں نے کون سے باپ کے ساتھ پیدا کیا؟ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ انسان کو پیدا کر دے مرنے کے بعد؟ اللہ نے کہا یہ میرے لیے پہلی بار کا مشکل تھا، جو ہی یو کین ڈو اٹ وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ جانے والے کو واپس آ جائے۔ اللہ کے لیے نہیں، ہاں کس کے لیے؟ روح کے لیے ممکن ہے، روح کے لیے
نہیں ممکن آپ تو شروع کرتی کچھ بیچاری. جی امر ربی ہے, اللہ کے حکم سے آئی ہے, تو اللہ کے حکم سے دوبارہ آ جائے تو کیا رہ جائے آپ کو؟ اپنی مرضی تو نہیں ہے نا روح کی. یہ دقت کیا ہو رہی ہے کہ آسمان پہ جانے کے بعد زمین پر کیسے آ سکتی؟ یہ کوئی راکٹ ہے؟ تو روح ہے, روح ارادہ ہے نا, امر ربی ہے. اول میں یہ نہیں کہتا کہ جو ان لوگوں نے بتایا ایسا ہوگا, اور اگر ایسا مان لیا جائے آپ ایزی ہو جاؤ. ذہن سے سوچو کائنات میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ اتنی خلا, اتنی وسیع کائنات, ارب ہا سال نور کی وسعتوں والی کائنات, اس میں ایک سیارے کے اندر اتنی سی زندگی محدود, اور پھر ایک ملک کے اندر, ایک شہر کے اندر, ایک مکان کے اندر چھوٹا سا آدمی چھوٹے سے ذہن کے ساتھ بات سوچ رہا ہے اس کائنات کے خالق کے بارے میں. مشکل ہو جائے ایک بات. آپ تسلیم کرو, آتی ہے تو آنے دو, جاتی ہے تو جانے دو. روح کو کیا کہو؟ بولو بولو بولو. آتی ہے تو آنے دو, جاتی ہے تو جانے دو, پھر آتی ہے تو آنے دو. کیا کہا؟ آتی ہے تو آنے دو, جاتی ہے تو جانے دو. دوبارہ آنے دو, پھر بھی آنے دو. ایک بندہ مر گیا, ایسے میں موت کا ذرا ذائقہ چکھوں. قبرستان جو ہے نا اس کو وہاں پر ایسی کوئی حالت محسوس ہوئی کہ مردے لوگوں کو دیکھا, اور ملاقات ہو گئی, اور نے کہا دیکھو میں مر گیا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے تیرے ساتھ جو کچھ ہوا. اور نے کہا بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں اس لیے تمہارے پاس ایک سوال کا جواب دو, کیسی ہے موت؟ تم لوگوں نے تو موت سے گزرے ہو, تو بتاؤ یہ کیا چیز ہے. وہ مراقبے میں تھا. وہ بولے سارے مردے بات سنو, تم ابھی زندہ ہو, تم بتاؤ زندگی کیسی ہے. کہتے وہ تو سمجھ نہیں آئی. کہتے ہم مر کے ہمیں موت سمجھ نہیں آئی. بات کیا, ہمیں موت سمجھ نہیں آئی. پہلی روح سمجھ نہیں آئی تو واپس آنے والی بات تو بعد میں آئے, ہمیں تو پہلی سمجھ نہیں آئی. کون سی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کیا ہے, یہ شکلیں کیا ہے, یہ نورانی کیا ہوتی ہے شکل, کہ مطلب مسکراہٹ, میاں صاحب کی مسکراہٹ ہو گئی تو یہ کیا مانا ہے؟ تو ناراض کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ شکل کے اندر ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے, شکل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. شکل خوبصورت ہو گئی, اندازہ لگا شکل ایسی تھی جیسے وحشت ناک اجنبی کا. ہمیں یہ بات سمجھ آئی ایک روح کے کتنے کتنے جلوے ہیں. بات سمجھ آئی کہ روح روح کو دیکھ رہی ہے کہ بندہ بندے کو دیکھ رہا ہے. کیا بندہ روح ہوتا ہے کہ روح بندہ ہوتی ہے؟ اور جب تھا اتنا بار چلتا پھرتا پھرتا وہ روح نکل گئی تو غائب نکل گئی. وہ ایک تھا شاہین, وہ زمین پہ دیکھا کوئی چیز رینگتی جا رہی ہے, پکڑ لیا کھانے کے لیے. وہ جا کے دیکھا تو کہتا کہ بےجان سی چیز ہے, چوہا سا. وہ بےجان چیز تو کھاتا نہیں شاہین نے, انہوں نے اس کو پھینک دی. جب تک بےجان چیز اس کے پنجے میں تھی تو وہ بےجان بھی اڑ رہی تھی ساتھ, وہ تو اڑ رہا تھا وہ بھی اڑ رہی تھی, اور اسے پنجہ چھوڑا بےجان سے زمین کھا گئی. اور مٹی مٹی میں آ کے مل گئی, پرواز میں چلا گیا. یہ روح آیا آپ کے جسم کو حرکت کرائی, اور جسم بھی حرکت کر رہا ہے. ایک گڑیا جو مٹی کی ہے یہ بھی چل رہی ہے, اور وہ واپس چلا گیا. بھائی ڈرائیور ناراض ہونا بھیا, ہاں اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ واپس چلا گیا روح, اور واپس جانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا یہ پھر سو گئی. کہا کچھ ہو گئے ہو, ان کا وہ چلا گیا چلانے والا. شکل کی رانائی چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سب واقعات چلے گئے. بول, کہتے کون بولے؟ وہ بولتا تھا, کہتے وہی بولتا تھا. وہ جان تھی اور یہ بے جان ہے. آپ پتہ نہیں دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا, اور آنے کی ضرورت ہی ہوتی کہ نہیں. اگر کوئی محبت ہوتی تو آ جائے گا, جانے والا آتا رہتا ہے. آپ بات سمجھے؟ اس لیے ہمیں کچھ چندہ فکر نہیں ہے کہ امر کے پاس ہم رہیں یا صاحب امر کے پاس چلے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. آواز سمجھ, اتنا بڑا نہ سوچا کرو قبر میں گئے ہم کیا ہوگا. قبر میں او گور پیا کوئی اور, ہم نہیں جا سکتے قبر میں. کون جائے گا؟ روح اور جسم دونوں نہیں جا سکتے قبر میں. روح جائے جائے تو مرتی نہیں ہے, تو جسم کبھی زندہ نہیں ہے, کھیل ختم ہوگی. مردہ کس نے؟ یہ تو آپ نے جسم اور روح کی جو ہے نا جدائی کو ہم موت کہتے ہیں, اور مثال کو ہم حیات کہتے ہیں. اس میں قبر کیا ہے, آخرت کیا ہے؟ اب بات سمجھے, آخرت وہ عبادت کی بات ہے جو حضور پاک نے بتائی, وہ اور واقعہ ہے کہ یہ وجود آپ کو دوبارہ ملے گا. آپ اس سے جدائی جو دوبارہ آپ تلاش کرو گے, روح جس کی ملاقات ہوگی, آشنائی ہوگی, پہچانے ہوگی, ادھر ملیں گے لوگ سارے جان پہچان آشنائیاں. پردہ ادھر, پردہ ادھر, ادھر والے اور واقعات, ادھر والے اور واقعات ہیں. اور ایک وقت ہوگا کہ پھر ادھر والے سارے اکٹھے ہو جائیں, پھر ہوگا کہ جاؤ
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں یہاں سے گواہ بنا لو، سنگت بنا لو. ادھر بے شمار پرانے زمانے کے لوگ ہونے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہونے ہیں. آپ نے سنگت بنا لو اور وہاں جا کے سنگتوں میں پہنچ جاؤ. کوئی اشنا ہونا چاہیے، ورنہ بے شمار ہنگامہ ہو جائے گا. اس لیے آپ چلتے جاؤ. اگر آپ کو بینائی مل جائے نا، بینائی اصلی، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے ہڈیوں کے بے شمار ڈھانچے، انسانی ہڈیاں ہر جگہ، صرف ایک جگہ نہیں بات کرو. اور انسان بیٹھا ہوا مطلب براجمان ہے. اصل کے واقعات کچھ اور ہیں. کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے. وہ پورا اس کا چہرہ کہ گوڑھی رنگت دیکھ کر پھول گمان بہے. غرور میں آ گیا نا پھول، گوڑھی رنگت دیکھ کر پھول گمان بہے. کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے. تو ایک پھول کیا چیز ہے؟ تو باغ کے باغ چلے گئے. 4 دن کا میلہ ہے، ڈسٹرب نہ ہونا، گھبرانا نہ. ہمیشہ رہنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. رخصت کی خواہش سزا ہے، گناہ ہے. بات سمجھ؟ تو ایک ہاتھ میں برف ہے، برف پگھلے نا، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، آگ بجھے نا. اور یہی کھیل ہے. کرتے جاؤ کہ زندگی کبھی یخ ہے، کبھی بہت گرم ہے. بس یہ دونوں کو قائم رکھنا ہے. آپ نے ٹیمپریچر معتدل رکھو. کبھی حاصل ہوگا، کبھی محرومی ہوگی. اور اب چلتے چلے جاؤ. جہاں دوست ہوں گے وہاں شکر ادا کرو. دوست ہوں گے، دشمن ضرور ہوگا، وہ بھی ایک آدھ ہونا چاہیے. پھر رونق میں لگا، خدا کا شکر ادا کرتے جاؤ، غفلتوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے جاؤ، اور ٹھیک ٹھاک ہے. روح آتی ہے کہ روح جاتی ہے، کہ روح جاتا ہے کہ روح آتا ہے. آنے دو، جانے دو. کیا کہا؟ آنے دو، جانے دو، مت سوچا کرو. کیونکہ یہ بات تمہارے مشاہدے میں آنی نہیں ہے اور بڑی پریشانی جاتی. پھر اس سے نکالنا بڑا مشکل ہوگا. یہ ایک خاص قسم کے فیر پیدا ہو جاتے ہیں. روح گئی، پھر واپس آئے. کون لوگ ہوں گے اندر ٹینشن. اب آتی ہے تو آنے دو. کیا کہا؟ چاہتی ہے تو جانے دو. روح گئی سو گئی، بات گئی سو بات گئی. مالک الملک لا شریک لا، وہ یہ مالک الملک. ادھر رکھے تو ہم ادھر رہیں گے، وہ بلا لے تو چل جائیں گے. چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ مجھے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی. اب گن کس بات کا؟ اس کے راضی رہو، جو وہ کر رہا ٹھیک کر رہا. ہاں آپ بولو. بس اب دعا کا وقت آ گیا، بولتے جاؤ. ایک سوال کی گنجائش. صحیح حال کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کوئی میوزک؟ تو مشاہدے میں تو آیا ہے 1-2 دفعہ، لیکن کیا یہ واقعی کچھ حقیقت سے ہے حقیقت ہے. اہل جہاں کو کیا خبر، کون ہے کس میں جلوہ گر. میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی اور شاید جلوہ گر ہو اور وہ حال کھیلنے لگ جائے. اب بات سمجھ رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے. اب اس میں جھوٹ کو نکال دو، سچ کی بات کر رہے ہیں. سچ کے اندر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ تو ہر دم می سرائی نغمہ ہو ہر بار می رقصم، بہر طرزے کے می رقصانیم اے یار می رقص. بہا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جام بازاں، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقص. تباد نشان ہے، وہ رقص کرائے رقص ہے، وہ کرواتا ہے. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پویت برسر خارے، منما قطرہ شبنم بندوں کے خار می رقص. تو وہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اور رقص ہوتا ہے، حال کھیلتا ہے انسان. اور ایک بزرگ کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک ہی مصرع تھا، کشتے گانے خنجر تسلیم را، حال ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا. دوسرے مصرع کی گنجائش نہیں آئی، وہاں پر قوالی منع ہوگی. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو حال ایک مقام ہے کہ صاحبان حال کرتے ہیں، حال کھیلتے ہیں. اب یہ جو مصرے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل روحانی نقطے ہیں. ایسے نہیں مجھے مصرع کہا دیا تو شعر کہا دیا کوئی رومانٹک نا، وہاں نقطہ ہے. وہ منزل جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک منزل ہے، خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں خسرو. خسرو تو کدھر چلے گئے؟ وہ اللہ جو منزل ہے تو وہاں پر ہے، تو کدھر سے چلے گیا خسرو بادشاہ سلامت؟ یہ بھی ساتھ تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بود.
جہاں میں تھا وہاں اور ہی نظارہ تھا. تو کدھر گیا تھا؟ گزر صاحب کہتے بس یہی آپ بتانے والی بات نہیں ہے. اب یہ مطلب ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ محفل کا میر ہو، حضور پاک سے میں محفل ہوں، خوبصورت نظارہ کر رہا ہو تو رقص ہی رقص ہے. اور کیا ہے پھر پورا رقص ہے. حال ہوتا ہے کو قوالی سننے کا شوق ہو اور 3 دن کا فاقہ ہو. فاقے کا مطلب بھوک ہو، کھانے کی تمنا ہو اور نہ کھائے، کھانا مجسر بھی ہو. فاقہ 3 دن کا. 3 دن کے بعد وہ اجازت ملے کھانے کی اور 7 قوالی ہو. اگر وہ قوالی کی طرف جانا چاہے کھانا چھوڑ کے اسے اجازت ہے قوالی. ورنہ بھرے ہوئے پیٹ کے لیے قوالی اور کوے کی کہاں برابر ہے. اجازت کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ویسے مطلب بھرے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں. حضور پاک کا ارشاد ہے کہ بھرے ہوئے برتنوں میں سب سے برا برتن بھرا ہوا پیٹ ہے. حضور پاک کا ارشاد ہے. کھانوں میں سب سے اچھا کھانا سرید ہے اور عورتوں میں سب سے اچھی بدلے عورت جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ. آپ کا ارشاد کھانا جو اب بھگو کے کھاتے ہو، ہاں ڈبو کے کھاتے ہیں سرید. تو یہ مطلب ایسا مقام آتا ہے تو وجد کا مقام آتا ہے. وجد کا معنی جو ہے جب انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے. اب بے شمار لوگوں میں نے دیکھا وجد کے عالم میں. ایک مقام پہ ایک آدمی کا شعر تھا، ڈبو دے یا سے تو پار کر دے یہ تیری مرضی، اٹھا کر میں نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر. وہ قوال نے اتنا کہا نا، اٹھا کر میں نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر. بھائی رقص. اب یہ ان کو کوئی ہوتی ہے انچارٹمنٹ، کوئی نظر آتی ہے کوئی چیز، سول نوبل جاتی ہے نا. تو حال ہے اس کا ذکر کرتے ہی حال شروع جاتا ہے. اس لیے اس کا ذکر اتنا کرو کہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. اور دعا ٹھیک کیا دعا کی جائے؟ بس دعا یہ کی جائے. آپ بھی دعا کرو سب لوگ اپنے لیے، سب کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، آنے والے دور کے لیے. گزری ہوئی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آنے والے دور کو ہمارے لیے آسان بنائے. یا رب العالمین کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو ہمارے لیے فرماتا ہے، تو ایسی چیز جو تو نے فرمانی ہے ہمارے لیے بہتر بنائی ہے اس سے ہمیں آگاہ کر، اور جو ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح فرما اور ہم پر آسانیاں عطا فرما. یا رب العالمین فرما اچھا وقت، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اچھا رزق بنا، اولادوں کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا، ہماری خوشیوں کا ذریعہ بنا. یا رب العالمین کہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھ کر محسوس کریں کہ ہم سرخرو ہیں تیرے دربار میں اور دنیا کے حالات میں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، گھروں کو آباد اور کامیاب رکھ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر نور حبیب مولانا محمد اجمعین.